بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ ایک 40 سال کے نوجوان کا تعلق ہندو گھرانے سے تھا۔ اس کو کینسر کی بیماری ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ کر زندگی خوشی سے گزارنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ آپ زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کے مہمان ہیں۔ وہ ہارے ہوئے جوہاری کی طرح اپنے کمرے میں داخل ہوا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ اسے اب یقین آ گیا تھا کہ بس وہ کچھ ہی لمحوں کا مہمان ہے۔ بیوی اس کے ساتھ پیار اور محبت کی باتیں کرنے لگی، لیکن اس کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ عورت اس کی صدم دلچسپی کو بھاپ گئی اور اس نے ضد کیا کہ اس کو بتائیں کہ آخر ہوا کیا ہے۔ شوہر نے بتایا کہ اس کو بلڈ کینسر ہے، جو کہ آخری اسٹیج پر ہے۔ بیوی نے یہ سنا تو مسکرا کر بولی، آپ ایسے پریشان ہو رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو۔ بلڈ کینسر بھی کوئی بیماری ہوتی ہے بھلا؟ میں آپ کو ایک ایسی چیز پلا سکتی ہوں جس کے پینے سے آپ مکمل طور پر صحت یاب ہو سکتے ہیں، لیکن میرے ساتھ آپ کو ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ آپ جب بھی صحت یاب ہو جائیں گے تو جو میں کہوں گی وہ آپ کو کرنا پڑے گا، چاہے آپ کی مرضی ہو یا نہ ہو۔ شوہر حیران ہوا کہ اس بیماری کا علاج دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے۔ اس کا علاج میری بیوی کے پاس کہاں سے آ گیا؟ اس کے ہاتھ کون سا الادین کا چراغ لگ گیا؟ شوہر نے نہ چاہتے ہوئے بھی وعدہ کر لیا۔ بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، آپ یہیں ٹھہرے، میں ابھی آتی ہوں۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کی بیوی آئی تو اس کے پاس ایک جگ تھا۔ اس نے کرسی پر بیٹھ کر اپنے شوہر کو کہا کہ آپ کو جب بھی پیاس لگے تو آپ کو یہی پانی پینا ہے، دوسرا کوئی بھی پانی نہیں پینا ہے۔ نوجوان جب بھی پیاس محسوس کرتا تو اسی جگ سے پانی پیتا اور بیوی روز اس جگ میں پانی بھر کر بھرا رکھتی تھی۔ بیوی کو نہ جانے کیا اطمینان تھا۔ اس کا شوہر کینسر کے آخری اسٹیج پر تھا، لیکن اس کو ذرہ برابر فکر نہیں تھی اس کی، بلکہ وہ تو کینسر کو کوئی بیماری ہی نہیں سمجھ رہی تھی۔ اس کے شوہر کو رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ 1 مہینے بعد اس کی موت ہو جانی ہے اور اب زندہ رہنے کا بھی کوئی چانس نہیں۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اس نوجوان نے خود میں واضح تبدیلیاں محسوس کی۔ پورا کا پورا 1 مہینہ گزر گیا تو وہ حیران ہوا کہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ میں بس 1 ہی مہینے کا مہمان ہوں، لیکن اب تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے اندر کوئی بیماری ہی نہیں ہے۔ وہ خود کو کافی صحت مند محسوس کرنے لگا۔ لیب جا کر ٹیسٹ کروایا تو پتہ چلا کہ اس کا بلڈ کینسر ختم ہو چکا ہے۔ یہ بات سن کر وہ نوجوان کو حیران کر دیا۔ وہ جلدی سے رپورٹ لے کر دوسرے لیب گیا تو وہاں بھی یہی جواب ملا کہ آپ کا تو کینسر ختم ہو چکا ہے۔ اس نے 4 الگ الگ لیب سے ٹیسٹ کروایا اور بالآخر ہر جگہ یہی نتیجہ آیا کہ آپ کا بلڈ کینسر ختم ہو چکا ہے۔ وہ دوڑتا ہوا گھر آیا اور بیوی کو کہا کہ اس کے پانی نے تو کمال کر دیا۔ پانی پینے کے بعد وہ خود کو صحت مند محسوس کر رہا تھا، اور اب جب وہ لیب سے ٹیسٹ کروایا ہے تو اس کی رپورٹس بھی یہی کہہ رہی ہے کہ اس کا کینسر ختم ہو چکا ہے۔ اگلے روز ہی بیوی نے اپنے شوہر کو وعدہ یاد دلایا۔ شوہر نے کہا کہ بالکل میری جان، میں ہر وعدہ پورا کروں گا، آپ بتائیے تو صحیح۔ لیکن اس کی بیوی نے جو شرط اس کو بتائی، اس کو سننے کے بعد وہ شخص سر سے لے کر پاؤں تک آگ ببولا ہو گیا۔ عورت نے کہا کہ آپ مسلمان ہو جائیں۔ شوہر کو یہ سنتے ہی ایک زوردار بجلی کا جھٹکا لگا۔ مسلمان؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ تم نے یہ لفظ بولا بھی کیسے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے مسلمان بنانے کی؟ تم مسلمان ہو؟ بیوی نے کہا، ہاں میں مسلمان ہوں۔ نوجوان نے کہا کہ مجھے تو بتایا گیا تھا کہ تم ہندو ہو اور تمہارا خاندان ہندو ہے، پھر تم مسلمان کیسے بن گئی؟ بیوی نے کہا کہ پہلے آپ اپنا وعدہ پورا کیجیے، اگر وعدہ پورا کریں گے تو سب بتا دوں گی، ورنہ آپ کو نہیں بتا سکتی۔ شوہر نے کچھ دیر سوچا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں مسلمان بننے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے شوہر نے غسل کیا، بیوی نے پاس بٹھایا اور کہا، کہیے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس نوجوان نے اس کلمے کو پڑھا، اس نے اسلام قبول کیا اور مسلمان ہو گیا۔ بیوی نے کہا کہ جب میں چھوٹی تھی تب اسکول جایا کرتی تھی، اس وقت میری ایک کلاس فرینڈ تھی، وہ مسلمان تھی، ہم دونوں میں کافی گہری دوستی تھی۔ اسکول کے بعد جب اس کے گھر جاتی تھی تو دونوں مل کر اسکول کا کام کرتے۔ وہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی تو میں بھی اس کے پاس بیٹھ جاتی
قرآن پاک کا آہستہ آہستہ میرے دل میں اترنے لگا۔ یوں ایک دن قرآن دل میں اترا اور یوں قرآن پاک کی محبت میں 15 سال کی عمر میں چوری چھپے میں مسلمان ہو گئی۔ میں مسلمان ہو کر خود کے اندر سکون محسوس کرنے لگی۔ قرآن پڑھے بنا مجھے چین ہی نہیں آتا تھا۔ اب کے ساتھ شادی ہو گئی تو یہاں بھی چوری چوری سے قرآن پاک پڑھتی رہی۔ زندگی کے اتنے سال آپ سے اپنا ایمان اور اپنا قرآن چھپائے رکھا۔ بالآخر آپ بیمار ہو گئے اور دوائیوں نے کام نہ کیا۔ مجھے اس بات کا مکمل یقین ہے کہ جہاں دوائیاں کام نہیں آتی وہاں اللہ پاک کا کلام کام آتا ہے، اور یہ قرآن شفا ہے، بیماریوں کے لیے دوا ہے۔ جب آپ زندگی سے نا امید ہوئے اور خود کو مرنے کے قریب پایا تو میں نے قرآن پاک کی آیتیں پڑھ پڑھ کر پانی پر دم کی اور آپ اس کو پیتے رہے، اور یوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نئی زندگی عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستوں، آج ہمارے گھر میں قرآن پاک تو موجود ہے، لیکن ہم قرآن پاک کی برکتوں سے محروم ہو چکے ہیں، کیونکہ ہم اس کی فضیلت اور برکتوں کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ قرآن پاک بس رمضان کے مہینے میں یاد آتا ہے۔ کاش ہم لوگ اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیتے تو آج در در یوں رسوائیاں نہ ہوتی۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی محبت نصیب کرے۔ اگر آپ بھی قرآن پاک سے محبت کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا، اور اپنا اور اپنے رشتہ داروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر ملیں گے ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔